جہان عشق میں آپ کا خیر مقدم ہے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں. ربیع الغوث کا چاند مبارک ہو. اللہ عز و جل کرے کہ آپ کے سروں پر اور آپ کے گھروں پر غوث پاک کی غوثیت کا سایہ دراز رہے. جہان عشق میں آئیں, عشق و عرفان کی خوشبو سے اپنے دلوں کو مہکائیں. اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو سبسکرائب کریں. حضرات, شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا, کیا خوب کہا, نہ ہو مایوس اے اقبال اپنی کشت ویرا سے. اے اقبال, اپنی ویران کھیتی سے مایوس نہ ہو. نہ ہو مایوس اے اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اب جب کہ ہم مایوس ہو چکے تھے, اب جب کہ ہم اپنوں سے بیزار ہو چکے تھے, اب کہ جب مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر کے ہمیں رونا آتا تھا, اب جب کہ اہل ایمان اپنے دل میں کڑتے تھے کہ اس مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اتنا دنیا کا دل دادا ہو گیا, دنیا کی مستیوں میں اسلام کو بھول گیا, سنتوں کو بھول گیا, سیرت رسول کو بھول گیا, عشق و عرفان کے جلووں سے دور ہو گیا, اپنے اسلاف کو بھول گیا, اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھول گیا, حق و صداقت کے راستے کو بھول گیا, قرآن کے راستے کو, قرآن کی ہدایتوں کو, قرآن کے احکامات کو بھول گیا, قرآن کو طاقوں میں سجا کر کے رکھ دیا, صرف قرآن کو قرآن خوانی کے لیے, ثواب کے لیے پڑھواتا ہے, بس یہ یاد رہتا ہے اس کو. ہم بڑے مایوس تھے, بڑے بیزار تھے, مگر وقت نے کروٹ لی. کچھ نہ ہنجار, نہ عاقبت اندیش, تعصب پرست, نفرتی چنٹو, جن کو اسلام و فوبیا ہو گیا ہے, جو مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں, جو اسلام کی عظمتوں سے چڑھتے ہیں, جو مسلمانوں سے کدورت رکھتے ہیں, کینہ کپٹ دلوں میں رکھتے ہیں, انہوں نے انتہائی اور نازیبا حرکت کی اور کچھ نوجوانوں نے عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں عید میلاد النبی کے موقع پر کانپور میں آئی لو محمد کا فلیکسی لگا دیا, بینر لگا دیا, تو ان کے کفر کی جھونپڑی میں آگ لگ گئی اور انہوں نے یہ نازیبا حرکت کی. ان حکام نے کہ چند بے گناہ مسلمانوں کے نام ایف آئی آر کر ڈالی, اور وہ ایف آئی آر گویا ایسی ثابت ہوئی کہ جیسے دبی ہوئی راکھ میں کوئی چنگاری ہو, اور اس نے بھیانک آتش فشاں کا روپ لے لیا ہو. ایک روحانی انقلاب دیکھنے میں آیا. مسلمانوں نے کروٹ لی. ابھی ہم نے رات ایک کلام کہا ہے, اس کا ایک شعر ہے جو ہم نے رات عشق محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے کلام کہا, اور وہ کلام آپ کے گوش گزار کریں ہم. اس کلام کا ایک شعر ہے, اس کلام کا شعر ہے, لگتا ہے کہ لی غیرت ایمانی نے کروٹ, لگتا ہے کہ لی غیرت ایمانی نے کروٹ, پھر نام مسلمان نے پکارا ہے نبی کا. جو مسلمان بھول چکا تھا اپنے نبی کو, جو راہ راست سے ہٹ چکا تھا, جو دنیا کے میلوں میں کھو گیا تھا, اس نے ایسی کروٹ لی کہ اپنی گردنیں اپنے سر آگے کر دیے کہ کاٹ لو. آئی لو محمد, تم یہ کہنے سے ہمیں روک نہیں سکتے. جنہوں نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے کہ پہنا دو ہتھ کڑیاں, ہم زیور سمجھ کے پہن لیں گے.
لیکن ہم آئی لو محمد کہنا نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا روحانی انقلاب ہم نے جب بابری مسجد شہید ہوئی تھی تو کچھ اشعار کہے تھے، وہ دن جب بابری مسجد کے گنبد خون روتے تھے، مسلمان اپنے خون سے داغ محکومی کو دھوتے تھے، اور وہی جن کی جبیں ناآشنا تھی ذوق سجدہ سے، جو مسجد کی طرف پٹکتے نہیں تھے، جاتے نہیں تھے، وہی جن کی جبیں ناآشنا تھی ذوق سجدہ سے، تھے سب آزاد اس دن فکر زر سے، فکر فردہ سے، کل کیا ہوگا اس کی بھی کوئی پرواہ کسی کو نہیں تھی۔ اور پڑا جب وقت دی پر بے وفاؤں نے وفا کر دی، ارے قضائے عمری کھا کر گولیاں سب نے ادا کر دی۔ تو وہ مسلمان کہ جو اپنے نبی کا کلمہ تک بھول گئے تھے، انہوں نے کروٹ لی، زمانے نے ان کے ساتھ کروٹ لی، کفر کے ایوانوں میں زلزلے آ گئے، کفر لرزنے لگا، ظلم اور بڑھا، اور گرفتاریاں ہوئیں، اور مار پیٹ ہوئی، اور ستم ہوا، لیکن عشق ہے کہ یہ کہتا ہوا میدان میں آ گیا کہ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آؤ کتنا ڈراؤ گے، ڈراؤ ہمیں، اور اتنا نہ ڈراؤ کہ ہمارے دلوں سے ڈر نکل جائے، اور مسلمان کے دل سے ڈر نکلا ہوا ہی ہے۔ مسلمان اگر ڈرتا ہے تو وہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہے، مسلمان اگر ڈرتا ہے تو اپنے نبی کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ کہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں، مجھ سے روٹھ نہ جائیں، رحمت عالم کہیں منہ نہ پھیر لیں۔ عشق نے کروٹ لی، مسلمان نے کروٹ لی ان آقا کے لیے کہ جن کے لیے ہم نے اسی نعت میں کہا ہے کہ وہ پالتے ہیں ہم کو بڑے ناز و نعم سے، وہ پالتے ہیں ہم کو بڑے ناز و نعم سے، اور سوکھے ہوئے ٹکڑوں پہ گزارا ہے نبی کا، پیٹ سے پتھر باندھے، سوکھے ٹکڑے کھائے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر وہ آقا ہمارے لیے روئے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جب ان کے ناموس پہ انگلی اٹھائی جائے، جب ان کے نام سے، ان کی عظمتوں سے، ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے کی کوئی کوشش کرے، جو آنکھ اس ارادے سے اٹھے گی تو اس آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا یا نوچ لیا جائے گا، جو ہاتھ ناموس رسالت پر اٹھے گا اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ مسلمان کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی شان پر حرف آ جائے یہ گوارا ہرگز نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ عوام جن کے کھانے کا پتہ نہیں، غریب، کمزور، ناتواں، مفلس، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، سب سڑکوں پر ہیں اپنے آقا کے لیے، لیکن ہماری قیادت کہاں ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ قوم یتیم ہو گئی ہے، کوئی اس کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا نہ ہو۔ وہ کہاں ہیں؟ نام نہاد خانقاہیں یا پیر، ہماری عزت مآب پیران عظام، وہ کہاں ہیں جو امت یا ملت کے ٹھیکیداری کا دعویٰ کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، مگر ان کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ ضرورت تھی کہ وہ پیش ہوتی، قیادت ان کی ہوتی، جو ہم اپنے نام کے آگے بڑے بڑے ٹائٹل لگاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ آگے آتے اور کہتے، اے عوام الناس، اے مسلمانوں، پہلے ہم جیل جائیں گے، پہلے ہم سر دھڑ کی بازی لگائیں گے، پھر تمہارا نمبر آئے گا۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، ان کا فرض منصبی بھی بڑا ہوتا ہے۔ بات تھوڑی سی کڑوی ہے، دل کو لگنے والی ہے، مگر حقیقت پر مبنی ہے۔ ہمارے قائدین کہاں ہیں؟ کہاں ہیں بزرگوار؟ کہاں ہیں شیخ طریقت؟ کہاں ہیں مرشد کامل؟ کہاں ہیں جن کے لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں مریدین ہیں، بڑی بڑی خانقاہیں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟
مسلمانوں ایک جٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ یاد رکھو کہ اگر ہندوستان میں تم محفوظ رہ سکتے ہو، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت ہو سکتی ہے، تمہاری جان کی حفاظت ہو سکتی ہے، تو تبھی ہو سکتی ہے کہ جب تم مصطفیٰ جان رحمت کا دامن تھامے رہو گے اور تمہارے دلوں میں عشق محمدی کے چراغ روشن ہوں گے، اور تمہارے گھروں میں سنتوں کا ماحول ہوگا، تم دین سے وابستہ ہوگے، تم اپنی مسجدوں سے جڑے ہوئے ہوگے، اپنے علماء سے، اپنے مدرسوں سے، اپنے اسلام سے، اپنے قرآن سے تم جڑے ہوگے، تو کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی ہے۔ لاکھ طوفان آئیں، زیر ہو جائیں گے، جھک جائیں گے، دم توڑ دیں گے سسک سسک کر کے، مگر تمہارا بال بیکا ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو یہ روحانی انقلاب ہے، اس کو جاری رکھیں اور اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں، اور اس کا منطقی انجام یہ ہے کہ مسلمان ہندوستان کا 2 نمبر کا نہیں 1 نمبر کا شہری ہے۔ یہاں ہم بائی چانس نہیں ہیں بلکہ بائی چوائس ہیں۔ ہمارے بہت سے ہمارے اسلاف ہمیں چھوڑ کر کے پاکستان چلے گئے، ہمارے پاس 2 راستے تھے کہ یا تو ہم غریب نواز کی دھرتی سے پیار کرتے ہیں تو اس سے چمٹے رہیں، اس سے رکے رہیں، یہیں پر جئیں، یہیں پر مریں، قیامت تک یہیں رہیں اور قیامت میں اسی سے اٹھیں۔ ہم نے اسی کو چنا، ہم اس دھرتی سے پیار کرتے ہیں، ہم یہاں کی گنگا جمنی تہذیب سے پیار کرتے ہیں، اس ملک کو ہم پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک میں محبت کی ہوائیں چلتی ہوئی دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو پیار و محبت کے ساتھ ہم مل کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک کو ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا کے نقشے پہ بلند مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور مسلمان اس کے لیے کوشاں ہیں۔ جب بھی کوئی آپدہ پڑتی ہے، ابھی پنجاب کا سیلاب کا واقعہ ہوا تو مسلمان آگے آگے رہا، تڑپ گیا، اور بغیر کسی تفریق اور امتیاز کے ہندو مسلم سکھ عیسائی کو دیکھے ہوئے سب کی مدد کی، اپنی تجوریاں کھول دیں، اپنی زمینیں بیچ دیں، اپنے غلے جمع جو بھی تھے وہ سب لٹا دیے مخلوق خدا پر۔ یہ مسلمانوں کی قربانیاں ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس سے بھی نفرت ہے اور اس چیز سے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ بہرحال ہمیں محبت کا پیغام دینا ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ بس ہمیں یہی کہنا ہے کہ ہمیں ایک جٹ ہو کر کے اسی طرح سے ناموس رسالت پر پہرا دینا ہے، اور اپنا فرض منصبی ہم کو ادا کرنا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نفرتوں کو، کدورتوں کو، بغض کو، تفرقے بازیوں کو، جھگڑوں کو، فساد کو، آپسی رنجشوں کو، سب کو ہمیں بالائے طاق رکھ دینا ہے، ہاتھ سے ہاتھ پکڑ لینا ہے، اور چراغ سے چراغ روشن کرنا ہے، اور اس پیغام کو عالمی پیمانے تک پہنچانا ہے کہ مسلمان کہیں کا بھی ہو وہ اس بات پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے آقا پر کوئی آنکھ اٹھائے، انگلی اٹھائے، یا ان کے ناموس پر کوئی گندی ٹپنی کرے، کوئی گندے حرف کہے۔ مسلمان یہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ عز و جل عشق رسول کے جلووں سے آپ سب کو منور فرمائے، روشن فرمائے، اور عشق رسول کے چراغ ہماری نسلوں میں، ہمارے دلوں میں اللہ پاک روشن فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جہاں عشق میں آئیں آپ کا خیر مقدم ہے، اور اپنے عزیزوں تک بھی شیئر کریں اور پہنچائیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اب ہم خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اگلے ولاگ میں آپ وہی سماعت فرمائیں گے، اور ائمہ حضرات، اماموں کے ساتھ اگر کہیں کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ ہمارے پرسنل پر وہ حکایت بیان کرے، وہ قصہ بیان کرے، اس کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہوئی ہے، تاکہ ہم قوم کو روشناس کرا سکیں اور ائمہ کو، اماموں کو ان کا حق دلا سکیں۔ دوسرے جن حضرات یا جو ہماری عزت مآب مائیں بہنیں، اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی کوئی خواب دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے پرسنل پر رابطہ کریں۔ ہمارا پرسنل نمبر ہے 7738603786 77 386 03 786۔